अस्सलाम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, जुमेरात वाले रोज जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में न्यू प्रमोटी एसएसपी और एसपीज के रैंक लगाने की एक सादा सी तकरीब थी। ये तकरीब जो है खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने रखी थी, जिसमें खुद एडिशनल आईजी सिंध जो है मुजफ्फर शेख के अलावा खुद डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो राना अकबर शहजाद और एआईजी वेलफेयर और दूसरे अफसरान उसमें शामिल थे। ये 11 एसएसपी और 2 एसपीओ की प्रमोशन की ये तकरीब थी, ये रैंक लगाए गए। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तकरीब में एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को क्यों मदऊ नहीं किया गया? आया उनको मदऊ करना भूल गए या फिर खुद एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जो है इस तकरीब का बाइकआउट किया गया? क्योंकि इस तकरीब में जिन एसपीज को जो है रैंक लगाए जा रहे थे उनमें खुद कीमाड़ी टाउन के एसएसपी फिदा जावरी भी शामिल थे। इस लिहाज से जो है एडिशनल आईजी कराची का जो है इस तकरीब में शामिल होना ज़रूरी था, लेकिन ये समझ में नहीं कि उन्हें तकरीब में आने की दावत नहीं दी गई या कि उन्होंने अपनी मसरूफियत का जवाब पेश करके खुद ही इस तकरीब में आने से माजूरी जाहिर की। जो भी है, लेकिन उनकी जो है तकरीब में कमी जो है खुद पुलिस अफसरों ने महसूस की कि उनका होना जो है इस तकरीब में होना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त आप स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आईजी गुलाम नबी मेमन और ख़ुद एडिशनल आईजी जो स्पेशल ब्रांच है मुजफ्फर शेख हैं, उनके साथ जो है वो राना अकबर शहजाद और एआईजी और ख़ुद यूनस बिलोच शायद डीआईजी हैं। ये जो नज़र आ रहे हैं ये एक तकरीब है और ये जो है न्यू जो प्रमोटी हैं, यानी जो ग्रेड 18 से 19 में जिन्हें प्रमोट किया गया, ये इनकी तादाद कुछ 11 थी वो शामिल है, जिनमें जो है एक कहा जाता है कि मोहम्मद आरिफ जो है जिसका भी ताल्लुक कराची पुलिस से ये इन्वेस्टिगेशन मनीर के एसएसपी हैं। इस तरीके से अब्दुल अजीम तुमियो हैं, अब्दुल कयूम पताफी है, फिदा हुसैन जावरी जो कि केमाड़ी टाउन के एसएसपी हैं, नसीम आरा पवर हैं, शाहजहां सैयद हैं, मोहम्मद अली रजा हैं, जावेद जमीर फारूकी और सैयद सलमान हुसैन हैं। इनको ग्रेड 19 में प्रमोट किए गए। इस तरीके से जो है साद अरशद और कामरान खान को ग्रेड 18 पर जो है तरक्की दी गई है। तो ये एक तारीख साज किस्म की एक तकरीब थी और इस तकरीब में जो है इन तमाम अफसरों ने जिनको रैंक लगाया गया, खास तौर से जो है आरिफ महर को और फिदा जावरी को जो है अपने बॉस यानी एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की कमी का जो है वो शिद्दत से एहसास हुआ। अब ये मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने इस तकरीब में शिरकत क्यों नहीं की। आया उन्होंने खुद इसका बाइकाट किया या कि उन्हें सिरे से किसी ने दावत ही नहीं दी गई। हालांकि इससे कबल भी एक तकरीब हुई थी खुद सीपीओ में, जब आईजी सिंध की जानिब से जो है कराची पुलिस के बाज़ अफसरों को जो इन्वेस्टिगेशन में थे उन्होंने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। बहुत सारे अनट्रेस केस उन्होंने ट्रेस किए थे, इसमें फेमिदा अब्बासी भी शामिल थी, डीएसपी जो इन्वेस्टिगेशन है। उन सबको जो है खुद आईजी की जानिब से जो है वो तारीफी असनाद के अलावा नगद इनाम भी उनको दिया गया। तो उस तकरीब में भी जो है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो शरीक नहीं हुए थे। वहां पर भी जो है उनकी कमी को जो है शिद्दत से महसूस किया गया था। अब इसकी क्या वजह है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन ये बात तो हर पुलिस अफसर के इल्म में है कि दोनों बड़े अफसरों में जो है वो ताल्लुकात जो है कुछ बेहतर नहीं है। चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक को सलाह समझ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अली शेर जाकरानी जो कि प्रिंसिपल थे शहदादपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के और अयूब पाटोली के खिलाफ उन्होंने एक लंबी चौड़ी इंक्वायरी की थी। यानी गंजू टक्कर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद के वो प्रिंसिपल थे और जो खुद को जो है आईजी सिंध के ससुराली रिश्तेदार भी जाहिर करते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी करप्शन जो है इसी शहदादपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल जो है अली शेर जाकरानी ने पकड़ी थी।
آج معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کی خدمات جو ہے بلوچستان پولیس کے آئی جی عبدالخالق شیخ نے مانگ لی ہے، اور ان کی درخواست پر ہی جو ہے وفاقی حکومت نے ان کا ٹرانسفر جو ہے سندھ پولیس سے جو ہے بلوچستان پولیس میں کر دیا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آئی جی بلوچستان ان سے وہ کون سا ٹاسک، وہ کون سا کام لینا چاہتے ہیں جن کے لیے وہاں بلوچستان پولیس میں کوئی ایک بھی افسر ایسا میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہیں خاص طور سے سندھ سے علی شیر جاکرانی کی جو ہے وہ خدمات مانگنا پڑی۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات یہ کہ کرے کوئی بھرے کوئی، یا کہتے ہیں کہ چوری کی کس نے، داڑھی والے نے پکڑا گیا مونچھ والا، یہ کہاوتیں ہیں۔ اب سندھ پولیس میں جو ہے وہ افسران نے بلدیاتی الیکشن میں کچھ اپنے طرز پر جو کارنامے سر انجام دیے، یعنی کل کے پروگرام میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 3 ایسے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں، کورنگی کے ساجد عامر صدرزئی ہیں، ایسٹ کے عبدالرحیم شیرازی ہیں، اور سینٹرل کے جو ہے وہ معروف عثمان ہیں۔ ان تینوں نے جو ہے اپنی ایمانداری، اپنی دیانتداری، اپنی اصول پرستی سے جو ہے سندھ حکومت کو مایوس کیا۔ سندھ حکومت جو چاہ رہی تھی ان سے وہ یہ کام نہ کر سکے، انہوں نے اپنا کاندھا جو ہے نشانے کے لیے جو ہے سندھ حکومت کو استعمال نہیں کرنے دیا۔ ان کے کاندھے کے ذریعے سندھ حکومت جو ہے اپنے مخالفین یعنی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو جو ہے نشانہ مار کے ان کو جو ہے تیز کرنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ انہیں ہروانا چاہ رہے تھے۔ ان تینوں نے جو ہے وہ کام نہیں کیا اور دیانتداری ایمانداری سے جو ہے وہ شفاف الیکشن کروائے، اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو ہے کورنگی اور خود سینٹرل اور اس کے علاوہ جو ہے ایسٹ میں جو ہے وہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو ہے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے، اور وہاں سے جو ہے حکمراں پارٹی کے امیدواروں کو دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ اس وجہ سے جو ہے سندھ حکومت ان سے خوش نہیں ہے ان کی کارکردگی سے، اور وہ ان کے آگے جو ہے کراس لگا چکی ان کے نام کے آگے، یعنی ان کو سزا تو دینا ہی دینا ہے۔ لیکن آج ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی نے ایک اور چونکا دینے والی رپورٹ بھیجی ہے کہ اب ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف بھی کاروائی ہونے جا رہی ہے جنہوں نے جو ہے اپنا کاندھا جو ہے سندھ حکومت کو ان کے مخالفین کے استعمال کرنے کے لیے دیا۔ خاص طور سے کیماری ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جاوری اور ملیر ٹاؤن ڈسٹرکٹ کے جو ایس ایس پی ہے عرفان بادر کے علاوہ لیاری کے ایس پی جو بھی ہیں، ان کے خلاف بھی اب کاروائی ہونے جا رہی ہے۔ یہ کاروائی جو ہے سندھ حکومت محض خود کو بچانے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پہ ان کے خلاف کاروائی کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ان کے کرپشن، ان کی بے ضابطگی الیکشن کے معاملے میں، بلدیاتی الیکشن میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا، مس یوز کیا اپنے پاور کو، یعنی کہ جس ایمانداری، دیانتداری، شفاف طریقے سے انہیں الیکشن کروانے کا ٹاسک جو ہے وہ دیا گیا تھا، وہ یہ ٹاسک پورا نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے جو ہے سندھ حکومت کی خوشنودی کے لیے جو ہے اپنا کاندھا انہیں استعمال کرنے دیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو تینوں یہ علاقے ہیں، ان تینوں علاقوں میں جو ہے پی ٹی آئی اور خود جماعت اسلامی کو جو ہے شکست ہوئی، اور ان کے مقابلے میں جو ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار ان کو جو ہے بہت ہی بڑی جو ہے برتری حاصل ہوئی ان علاقوں میں، کیونکہ یہاں پر ٹھپے لگائے گئے، دھاندلی کرائی گئی، اور ان کے ثبوت ان دھاندلیوں کے ٹھپوں کے جو ہے جماعت اسلامی اور خود پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور وہ تمام ثبوت لے کر جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گئے، اور اب اس میں جو ہے باضابطہ انکوائری شروع کر دی گئی۔ اس کا علم جو ہے خود سندھ حکومت کو بھی ہے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ یہ اب ڈور، یہ گول ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اب اس سے قبل کہ ان کے خلاف جو ہے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم پر جو ہے ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے خلاف کاروائی، تو اب سندھ حکومت جو ہے خود اپنے دامن کو بچانے کے لیے جو ہے کیماری ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہے فدا جاوری اور خود ملیر کے جو ایس ایس پی ہے عرفان بہادر کے خلاف بھی کاروائی کرنے جا رہی ہے۔ حالانکہ انہوں نے تو جو ہے خود سندھ حکومت کی خوشنودی کے لیے وہی کیا جو سندھ حکومت چاہ رہی تھی۔ سندھ حکومت کے منظور نظر امیدواروں کو انہوں نے جو ہے
اپنا کاندھا دے کر جو ہے ہارے ہوئے ان کھلاڑیوں کو کامیاب کروا دیا. اس کے باوجود بھی اب ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. تو یہ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے. جنہوں نے شفاف الیکشن کروایا ان کے خلاف سندھ حکومت کارروائی کرے گی، اور جنہوں نے جو ہے سندھ حکومت کے ایما پر یا ان کے کہنے پر یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا مس یوز کیا، وہ بھی اب جو ہے کارروائی کے زد میں آ رہے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ اب جو ہے فدا جوہری کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی، لیاری ٹاؤن کے، اور خود اس طریقے سے جو ہے ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر کے خلاف بھی جو ہے وہ اب کارروائی ہونے جا رہی ہے. کب ہوگی اس کا نہیں پتا، لیکن اطلاع یہی سرگرم ہے کہ یہ ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. لیکن یہ ناظرین سندھ پولیس ہے. سندھ پولیس کے بارے میں پہلے بھی بہت بڑے بڑے دعوے کر چکا ہوں کہ یہ کرنے جا رہی ہے، وہ کرنے جا رہی ہے، لیکن این موقع پر جو ہے وہ سب کچھ پلٹ جاتا ہے. اتنے اثر رسوخ آ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہے مگرمچھ بھی کارروائیوں سے بچ جاتے ہیں. یہی سندھ حکومت کی ایک روایت ہے، یہی ان کا تورا امتیاز ہے، یہی ان کا وتیرہ ہے کہ وہ بہت ساروں کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کر دیتی ہے لیکن بعد میں کارروائی نہیں کرتی. اسی طریقے سے جو ہے اب جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یعنی کہ کورنگی کے ایس ایس پی اور خود سینٹرل کے ایس ایس پی اور خود جو ایسٹ کے ایس ایس پی کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. اس طریقے سے جو ہے فدا جوہری اور عرفان بہادر کے خلاف بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے، لیکن کب ہوگی اس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی علم نہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.